حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، عفو تعیف نساؤکم، تم دوسروں کی عورتوں سے پاک دامن رہو، عفیف رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ کما تدین و تدان، عرب لوگ کہتے ہیں کہ تتر یہ بولتا ہے، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بھلا کرو گے تو بھلا ہوگا، برا کرو گے تو برا۔ کوئی گندم بوئے گا تو گندم اٹھائے گا، جوں بوئے گا تو جوں اٹھائے گا۔ اگر کوئی جھاڑی لگائے گا تو پھر خاردار اس جھاڑی کے کانٹوں کا انتظار رکھے کہ وہ ہی اس کے دامن کو پھاڑ دیں۔ ہمارے محترم ہیں، انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، حقیقت ہمارے اس علاقے کا۔ کہتے ہیں کہ ایک بچی سکول گئی تھی، واپس آ رہی تو اس نے کتاب بغل میں دی ہوئی، تو کسی لڑکے کو شرارت سوجی، اس نے کتاب کھینچا نیچے، کتاب گر پڑی، تو وہ روتی روتی گھر آئی کہ ابو جی میرے ساتھ یہ کسی نے شرارت کی ہے، کہ میں آ رہی تھی راستے میں کسی نے اس طرح مجھے چھیڑا ہے۔ تو ابو کہنے لگا، بچی بیٹی آئندہ نہیں ہوگا، ایک مرتبہ میں نے ایسا کیا تھا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا۔ عفو تعیف نساؤکم، فرمایا دوسروں کی بہو بیٹیوں سے، دوسروں کی عورتوں سے پاک دامن رہو، عفیف رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اللہ پاک ان کی حفاظت کرے گا۔ جو اللہ کے لیے دوسروں کا حیا کرے گا، دوسری کی عزت کو عزت سمجھے گا، اللہ اس کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کو بھی عزت کرنے والے کو ذلیل ہو جائے گا۔ جس کو اللہ پاک عزت عطا فرمائے کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ جل جلالہ ذلیل کرے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ کی تعلیم ہے۔ اور جو پھر بد نظری کرتا ہے یا بد نظری کے لیے دوسروں کو موقع دیتا ہے، ایسے دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لعنت فرمائے بد نظری کرنے والے پر
اور جو بد نظری کا موقع دیتا ہے یا دیتی ہے اس پر بھی لعنت فرمائے۔ میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، بزرگوں کی بد دعا سے ڈرنے والوں حضور کی بد دعا نہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں، اللہ ایسے پہ لعنت کر جو دوسروں کی وہ بیٹیوں کو تاڑتا ہے، دیکھتا ہے، آرام لذت حاصل کرتا ہے، یا جو خود دوسروں کو یہ موقع دیتا ہے کہ دوسروں کی اجنبی عورتیں مجھے دیکھیں، بن سنور کر اس لیے نکلتا ہے، یا عورت اس لیے نکلتی ہے بن سنور کر بے پردہ ہو کر، وہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، دونوں پہ لعنت ہے، اے اللہ دونوں پہ لعنت فرما، اللہ دونوں پہ لعنت فرما۔ اب آپ خود سوچ لیں، بازار کے اندر جو بد نظری کر رہا ہے، جو بد نظری کروا رہی ہے، دونوں پہ پھٹکار، دونوں پہ لعنت اتر رہی ہے، تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ کوئی گناہ میں مبتلا ہو، دوسرا کہے اللہ اس پہ رحم فرما، چولا اللہ توبہ کی توفیق دے، لیکن گندگی بکھیر رہا ہے، خوشبو کیسے آئے؟ ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، بد نظری کرنے والے نہیں سمجھتے کسی کی بہو بیٹی کو یا کسی غلط تصویروں کو یا فلموں کو دیکھ رہے ہیں، ذرا بد نظری کر کے جا کے آئینہ دیکھ کے خود محسوس کریں کہ ہمارے چہرے پہ لعنت برس رہی ہے۔ یہ کیا ہے کہ کسی کی بہو بیٹی کو دیکھ رہا ہے، جو تاڑ رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں نہ ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیرے گھات میں ہے، جیسے کوئی سوراخ میں دیکھتا ہے نا، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ پاک فرما رہے ہیں تو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہیں نہیں پتہ۔ جو چھپ کر تو کرتا ہے اہل جہاں سے، جو چھپ کر تو کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ سڑک پہ چلتے ہوئے اگر تجھے اور کوئی نہیں دیکھ رہا تو جس نے آنکھیں دی ہیں وہ دیکھ رہا ہے، جن آنکھوں کے ساتھ تو غلط دیکھ رہا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی جہاں نہیں دیکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مردوں پر اور ایسی عورتوں پر جو بد نظری کرتی ہیں، جو بد نظری کرتے ہیں یا کرنے کا موقع دیتے ہیں، دونوں پہ لعنت فرمائی۔ ایک ہے بن سنور کر نکلنا، اپنے دوستوں میں جانا، بھائی مستحب ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی مجلس میں جائیں، علماء نے لکھا ہے مستحب ہے سفید کپڑے پہن کر جائیں، یہ جنتیوں کا لباس ہے، جنت ساری سفید ہے، سفید کپڑے پہن کر جائیں اور اپنی زینت زیب و زینت کر کے جائیں، جہاں شرعی حکم ہے جہاں تک، لیکن غلط ارادہ نہ ہو۔ کسی عورت کو دکھانے کے لیے کوئی لڑکا، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی بھی، کہ وہ میری طرف دیکھے تو یہ نکلے گا خدا کی لعنت برسے گی، جب اس کی طرف کو دیکھے گا اس پہ بھی لعنت برس رہی ہے، اور دیکھنے والے پر بھی اگر غلط نظر اس کی بھی ہے تو وہ بھی اس پہ بھی برس رہی ہے، کیا فائدہ؟ ہاں یہ ہے اچھے کپڑے پہن لینا، خوش ہونا، لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، تکبر نہیں کرنا، حق بات سامنے آ جائے سر نگوں، حق ہے، اس سے انکار نہیں ہے، تو یہ تکبر نہیں ہے۔
اللہ نے نعمت دی، اچھے کپڑے پہنے، اچھی ٹوپی پہنے، تاج پہنے۔ آج کل تو بھائی تاج عام مل جاتے ہیں، اچھی اچھی ٹوپیاں مل جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے ٹوپی سے بیزار ہیں، ٹوپی نہیں پہنتے، نماز پڑھے تو یہ نہیں پہنتے۔ یہ کیوں نہیں پہنتے؟ یہ تو حضور کا لباس ہے۔ کلنسوۃ شامیہ، حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شامی ٹوپی تھی۔ کلنسوۃ بیضاء شامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا سفید ٹوپی شامی تھی۔ ایک لمبی ٹوپی تھی، ایک کانوں والی ٹوپی تھی۔ غالباً وہ کانوں والی ٹوپی سردی میں پہنتے، ایک ذرا اونچی ٹوپی تھی، جیسے کوئی پہنے پہ خوبصورت سے خوبصورت پہنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ ہے۔ آپ کی ذات اقدس سے جو اعمال نکلے ہیں وہ بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات میں ایک جگہ پہ گیا، لے گئے فرشتے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ کچھ لوگوں کے بدن کینچی کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں، یہ کہ صرف کاٹے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اس لیے زیب و زینت کر کے باہر نکلتے تھے کہ اجنبی عورتیں، دوسروں کی عورتیں ہماری طرف دیکھیں، اس نیت سے۔ ایک ہے زیب و زینت کرنا اپنے ماحول میں، اپنے دوستوں میں جانے کے لیے، وہ جائز ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، جب منزل قریب آ گئی جہاں جانا تھا تو آپ نے فرمایا آپ اپنے بھائیوں کو تو ملنے والے ہو، اپنی حالت کو درست کر لو۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض لوگ پہلے سفر کرتے تھے، جب منزل پہ پہنچتے، کسی کے گھر پہنچنا ہوتا تو اپنے جوتے کو جھاڑ لیتے، اپنی پگڑی کو جھاڑ لیتے، کپڑوں کو درست کر لیتے۔ تو یہ خلاف دین نہیں ہے، یہ دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ آپ اپنے بھائیوں کو ملنے والے ہو، اپنی حالت درست کر۔ ہر موقع پر دین رہنمائی کرتا ہے۔ اب ہم خود ہی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہوں اور ہم دین کی طرف راغب نہ ہو تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اور فرمایا کہ ایک میں کنویں پہ گیا، اس کنویں سے بدبو اٹھ رہی ہے، معراج کی رات میں بدبو اٹھ رہی ہے کنویں سے، اور چیخ و پکار کی آواز۔ بیچ میں دیکھا تو عورتیں، یعنی کہ وہ فحشہ قسم کی عورتیں، اور یہاں چیخ و پکار ہو رہی۔ تو پوچھا کہ یہ عورتیں کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اس لیے زیب و زینت کرتی تھی کہ غیر مرد ہماری طرف میل ہوں، ہمیں دیکھیں۔ کتنا نقصان ہے۔ لیکن ایک ہے کہ عورت زیب و زینت کرتی ہے اپنے خاوند کے، یا اپنے ماحول میں اپنی عورتوں میں جاتی ہے، چلو حال درست کر لیتی ہے، لیکن اگر نیت خراب ہے تو کتنا سخت عذاب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر، ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ ان پہ لعنت فرمائے جو بد نظری کرتے ہیں اور بد نظری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لوگ کریں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیم ہے کہ اگر راستے میں کہیں جا رہے ہو، کسی کی بہو بیٹی سامنے آ گئی تو نظر پھیر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ ہم جا رہے ہوتے، سامنے کی کوئی عورت آ جاتی ہے، نظر پڑ جاتی ہے، تو فرمایا علی اپنی نظر کو پھیر لو۔
وہ پہلی نظر جو پڑ گئی یکدم وہ معاف ہے، نظر پھیر لو۔ اچھا، نظر پھیرنے پر آپ نے فرمایا دوسری حدیث میں نے بہت مرتبہ بتایا، مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں نے سنا کہ جب وہ نظر پھیرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا ہے کہ اگر نظر پڑ گئی ہے وہ معاف، نہیں پتہ جا رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے بھی لوگ ہیں جو گاڑی کی طرف اس لیے نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے کہ کہیں بیچ میں کوئی عورت نہ بیٹھی ہو جائے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نظر اٹھی ہے، دیکھا دیکھا ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ درخت پہ نظر پڑی ہو پھر گئی ایسے۔ لیکن ایک ہے کہ بد نظری کرنا، وہ چاہے سکرین کی دنیا میں ہو یا سڑک پہ ہو یا سائن بورڈ پہ ہو یا کتاب پہ ہو یا اخبار پہ ہو، جہاں کہیں بھی بد نظری۔ میں نے ایسے بزرگوں کے بارے میں پڑھا، ایسے بزرگ بھی ہوئے کہ اخبار، چلو مزاج اخبار پڑھی، سامنے تصویر ہاتھ رکھ لیا، اخبار پڑھ کے جس نے بچنا ہے اس کے لیے رستہ کھلا ہے۔ آج بھی جو ہو ابراہیم کا امام پیدا، آج بھی جو ہو ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ وہ بچنے کی نیت تو کرے، اللہ پاک اس کے لیے راستے بنا دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچنے کی نیت کی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں واقعہ بیان فرمایا۔ وہ کہہ رہی ہے بی بی قالت حیت لک، ادھر آ جا، وہ اپنی خواہشات پیش کر رہی ہے، اور کیا ہے وہ تخت و تاج والی، وہ بلا رہی ہے قالت حیت لک۔ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، میں نے جس کے گھر میں پلا میں اسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالوں؟ نہ ایسا نہیں ہے۔ جس نے مجھے پالا رب قدوس نے، آج میں اس کی نافرمانی کروں؟ نہ، میں نہیں ایسا کروں۔ دوڑ پڑے، راستے بند ہیں، دروازے بند ہیں، علماء نے لکھا، لیکن جب دوڑے اللہ جل جلالہ نے دروازوں کو کھول دیا۔ جس دروازے کے پاس جاتے ہیں تالا ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، بسم اللہ آؤ۔ یہی ہے نا، جس دروازے کے پاس جاتے ہیں دروازہ استقبال کر رہا ہے، آؤ اندر، باہر نکل گئے، اور بیر بھی جو ہے وہ سامنے آ گیا عزیز مصر کی، اور وہ پھر تہمت لگا رہی ہے، لیکن اللہ پاک نے وہاں بھی پاک دامنی کا سامان پیدا کر دیا۔ لمبا واقعہ ہے، گواہی دینے والے نے گواہی دے دی کہ یوسف پاک ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اپنی آنکھوں کو پاک کرنا یہ بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر دل پاک ہونا مشکل ہے۔ دل پاک ہوگا تو پاک کمال کریں گے، اللہ پاک کی طرف راغب ہوگا۔ ہاں، دیکھنا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنے کی۔ آپ نے فرمایا جو سبزے کو دیکھتا ہے اس کی نظر بڑھتی ہے۔ دیکھنا ہے کوئی سبزہ پیر، ہمارے تو پھر گاؤں ہے، پیر کوئی سبزے کو دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا پانی کو دیکھنے سے نظر بڑھتی ہے، پانی کو دیکھنے سے نظر بڑھتی ہے۔ کوئی پانی کو دیکھ، دریا کو۔ اسی طرح مفہوم حدیث کا یہ، اپنی بیوی لونڈی جو شرن جائز ہوتی ہے، اپنی بیوی کو دیکھنے سے نظر بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب خاوند محبت کی نگاہ سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور بیوی محبت کی نگاہ سے اپنے خاوند کو دیکھتی ہے، اللہ جل جلالہ دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ جوان ہے چاہے وہ بوڑھا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے
کہ بھئی جوان ہی دیکھے، بوڑھا دیکھے، بوڑھی دیکھ لے اپنے خاوند کو، اللہ پاک دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت فلاں آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کا بڑا عاشق ہے، بس کہیں نہیں تھے، فرمایا اس کے ولی ہونے میں شک کیا ہے؟ کہ فلاں آدمی اپنی بیوی کا بڑا عاشق ہے، فرمایا اس کے ولی ہونے میں شک کیا ہے؟ بھئی اس کی نظریں پاک رہیں گی، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہاں دیکھتا ہے اور اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے، اللہ محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ ہاں دیکھو، جہاں دیکھنے کا ہے حکم، اجازت ہے، دیکھو، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، ایک نظر فرمایا اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دیکھنا ہے تو یہاں دیکھ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 بار دیکھے، فرمایا اللہ 100 حجوں کا ثواب دے، اس کے خزانے میں کون سی کمی؟ آپ نے فرمایا جو محبت کی نگاہ سے اپنے بیٹے کو دیکھے، اللہ پاک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو دیکھنے اپنی بیوی کو دیکھے، اپنے بچوں کو دیکھے، صرف وہ ہیں کچھ چیزیں حرام ہیں ان کو نہ دیکھو فرمایا، اور وہاں اگر اپنی نظر پھیر لے گا تو اللہ پاک پھر بھی گناہوں کو معاف فرمائے گا، پھر بھی بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ وہ فانی شاعر تھا، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے، وہ اپنی بیوی کا بڑا عاشق تھا۔ باقی تو عشق جو ہے سچی محبت وہ آدمی بیوی کے ساتھ، اور محبت ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ۔ ایسے بھی ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے حاجی عبدالرشید صاحب، وہ گئے جرمن میں، تو وہاں ایک گوری نے، عورت نے، لڑکی نے ہاتھ بڑھایا کہ ملاتے ہیں نا گڈ مارننگ جو بھی کرتے ہیں وہ، تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، تو وہ کہنے لگی آپ کا اسلام کیسا ہے؟ یعنی میں ہاتھ ملا رہی ہوں پیچھے کھینچ رہے ہو، آپ کا اسلام کیسا ہے؟ میں فرمایا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے اسلام ہمارا۔ تو مطلب کیا ہے کہ پھر پیچھے کیوں کھینچے؟ فرمایا تیرے ہاتھ میں کرنٹ ہے، تیرے ہاتھ میں کرنٹ ہے، اس سے ایمانی موت کا خدشہ ہے۔ اقبال مرحوم گئے تھے نا، تو وہاں گوری نے لندن میں کسی عورت نے، کسی لڑکی نے، گوری نے، حالانکہ جوان تھے، ہاتھ بڑھایا، چلو یار مولوی نہ سے اقبال کو مان لو۔ مولوی صاحب کہنے لگے چلو ہماری نہیں مانتے اقبال کی مان لو، تو ہاتھ بڑھایا تو اقبال مرحوم نے شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے، کہنے لگے تیرا حسن میری آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکتا، تیرا حسن میری آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری آنکھوں میں خاک مدینہ کا سرما لگا ہوا ہے، میں حضور کا غلام ہوں، لا الہ الا اللہ محمد۔ تو ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ کسی یعنی غیر عورت کو، بعض بلادریوں میں ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال فرماتے تھے بھائی اگر اللہ والوں کے ساتھ ہاتھ ملاؤ گے تو حیات ملے گی، اگر نیک آدمی کے ساتھ ہاتھ ملاؤ گے تو حیات ملے گی، گناہ معاف ہوں گے، دوست آپس میں ملیں گے، ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ جہاں کرنے والے کام ہیں کریں، لیکن جہاں سے منع ہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا